محسن صاحب نائب قائد نائب افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ان کے والد محترم کرم سرائی صاحب ولد کرم رفیع محمد صاحب ساکن ننکانہ پاکستان پیپروں میں انٹریکشن ویسے چند دن بیمار رہنے کے بعد مورخہ 22 نومبر 2021 کو 90 سال کی عمر میں ابتدائی وفات پا گئے۔ مرحوم انڈیا سے پاکستان ہجرت کے بعد پاکستان کے نانا محترم ڈاکٹر شاہ محمد علی صاحب کے ساتھ اپنے خاندان میں سے اکیلی بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے پورے خاندان کی حفاظت کے باوجود اہمیت کو خاندان پر ترجیح دی، جس پر پورے خاندان نے آپ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس کے باوجود ثابت کر رہے نیز 1992 میں ننکانہ صاحب اور سکندر میں جو جماعت کے افراد کے گھر جلائے گئے، اس میں مرحوم کا گھر بھی جلا دیا گیا اور ساری زندگی ننکانہ صاحب کی مخالفت کا سامنا کرنے کے باوجود نہ صرف خود ثابت قدم رہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی جماعت اور خلافت احمدیہ سے جوڑے رکھا۔ مرحوم سلام کے قربان تہجد گزار جماعتی قربانی کرنے والے اور غیر شفیق باپ تھے۔ انہیں کی تربیت کی بدولت ان کے اکلوتے بیٹے فاضل احمدیہ اکرم سے لے کر اب تک مختلف جماعتی خدمات کو سر انجام دینے کی توفیق پا رہے ہیں۔ مرحوم غریب پرور، ہمدرد اور سلسلہ کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری رکھنے والے نیک انسان تھے۔ 4 سال امریکہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد ربوہ جانے کی خواہشمند تھے اور وزیر تھے کہ میں نے مسیم علیہ السلام کو مانا ہے اور میں نے ربوہ جانا ہے۔ چنانچہ اسی خواہش کی تکمیل میں کینیڈا سے پاکستان آ کر ربوہ میں وفات پائے اور غریب مدفون ہوئے۔ مرحوم نے اپنے سوگواران میں بیوہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں اور 21 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی اولاد اور خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں، جب بھی ہمارے مرکز میں یہاں فرینکفرٹ جرمنی کسی کی وفات کے بعد نماز جنازہ حاضر یا غائب ہوتا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق جانے والے بزرگ یا نوجوان یا کوئی خاتون ہوں یا کوئی بچے ہوں، ان کی جو خوبیاں ہیں یا جو بھی ان کے اندر ایسے باتیں موجود تھیں جو اگلی جنریشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور پھر جو بھی ان کا ذکر سنیں ان کے لیے نیکی، ان کی نیکی کو سن کے ان کے لیے دعا نکلے۔ تو ہمارے ساتھ آج ایک دوست موجود ہیں جن کے والد صاحب پاکستان میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کو زمین تنگ کر دی جائے تو آپ وہ زمین چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، کیونکہ زمین ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس پردیسی کے عالم میں بعض لوگ بڑی ترقی کرتے ہیں مالی لحاظ سے لیکن یہ جو سب سے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی پیارا ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیزوں میں سے اپنے دیش میں وفات پا جائے تو انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، لیکن انسان دعا کر سکتا ہے۔ اور آج ہم اس سوشل میڈیا کے مدد سے اس حوالے سے ان کے جو والد صاحب کی وفات ہوئی ہے ان کے متعلق جو اچھائیاں، جو خوبیاں ان کے پاس موجود ہیں وہ باقیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ایک دعا کا ذریعہ بھی بنے، اور باقی عزیز و اقارب جو دنیا میں بستے ہیں ان کے ساتھ ایک جو اظہار افسوس ہوتا ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ جی اپنا پہلے آپ کو تعارف کروا دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، میرا نام عطاء المحسن ہے، ننکانہ صاحب پاکستان سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ میں پیدائشی احمدی ہوں۔ والد صاحب نے مائیگریشن کے بعد جو ہے 1960 میں میرے نانا ڈاکٹر شاہ محمد خان دہلوی کے ساتھ بیعت کی تھی، اور اس بیعت کے کرنے کے بعد ان کو خاندان کی مخالفت کا سامنا بھی رہا، جس کی وجہ سے ان کو خاندان جو ہے وہ چھوڑنا پڑا اور احمدیت کو انہوں نے ترجیح دی۔
اور اس کے بعد جو ہے ننکانہ صاحب میں کافی مخالفت تھی. 89 میں جو ہے وہ ہمارے گھر پہ جلا دیے گئے تھے. اس میں بھی والد صاحب جو ہے کبھی بھی خوف کی حالت میں مبتلا نہیں ہوئے اور ہمیشہ جو ہے وہ احمدیت کو ترجیح دی. اور باقی دنیاوی تعلیم ان کی اتنی نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہ جماعتی خدمات میں جو ہے وہ پیش تھے. ہمارا ایک جماعتی پرچہ حل ہوتا ہے ماہانہ بنیاد پہ, اس پر وہ باقاعدہ اس کو سن کر جو ہے وہ کروایا کرتے تھے, فل کروایا کرتے تھے. اس کی بنیاد پہ انہوں نے بہت سی جو ہے وہ اس کی اسناد بھی حاصل کی. اور خاکسار کو بچپن سے جو ہے وہ نماز فجر پہ باقاعدہ لے کر جایا کرتے تھے ساتھ, اور دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا اپنی تمام حالات کو. اور اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب کا نام اور ان کے والد صاحب کا نام آپ تھوڑا اگر. میرے والد صاحب کا نام سراج دین ہے اور میرے دادا کا نام رفیع محمد تھا. اور ننکانہ صاحب میں شروع سے رہے ہیں یعنی وہیں آپ کی مائگریشن کے بعد ننکانہ صاحب میں ہی رہے. اچھا. اور 2017 تک ننکانہ صاحب میں رہے. اچھا. 2017 میں ہمارے صدر صاحب کی شہادت ہو گئی تھی. اچھا. ملک سلیم چیف ایڈوکیٹ صاحب. اس کے بعد پھر ہم 2 دن گھر رہ گئے تھے ننکانہ صاحب میں. اچھا اچھا. تو والد صاحب اور جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کینیڈا چلے گئے. اچھا اچھا. پھر والد صاحب وہاں یہی اصرار کرتے تھے کہ میں نے روا جانا ہے, میں نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے, میں نے روا جانا ہے. کینیڈا سے ہاں جی. تو وہ 4 سال رہ کے واپس آ گئے. تو خاکسار نے بھی خدمت کی ان کی بہت. خاکسار پہ بھی ننکانہ صاحب میں مقدمات کا سامنا رہا. اچھا. جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے مائگریشن کرنی پڑی. کب سے ہیں آپ جرمنی میں؟ میں جرمنی سے عرصہ 3 سال سے ہوں. میرا خیال ہے یہ آپ کی بھی مجبوری اب آڑے آئی کہ پردیس میں جب وہ نیشنلٹی وغیرہ جب تک نہ ہو آپ نہیں جا سکتے. ہاں جی بالکل. تو اسی وجہ سے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ جو وہاں موجود تھے اب وفات پہ یا تدفین؟ میرے بہن بھائی 3 بہنیں میری پاکستان میں موجود ہیں. 2 بہنیں میری ہالینڈ میں ہیں, ایک کینیڈا میں ہیں, اور خاکسار ادھر جرمنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی تو دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے نتیجہ میں جو تکالیف احمدیوں کو اٹھانی پڑتی ہیں اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ انسان کو مجبوراً ملک چھوڑنا پڑتا ہے. اور جب کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جائے تو وہاں آخری لمحات میں بندہ شامل نہیں ہو سکتا. اور بعض ایسی بھی ہیں واقعات ہمارے سامنے کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کی وہ گندگی ڈال دی گئی ہے کہ وہ تدفین کے موقع پہ بھی وہ شور و غل کرتے ہیں اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کا چلیں آج ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ یہاں کافی حاضری تھی اور وہ شورا کی وجہ سے سینکڑوں لوگ موجود تھے اور نماز جنازہ میں بھی کافی دوستوں کی شرکت ہوئی. اور اس لحاظ سے ایک بہت بڑا فضل خدا کا کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیارے جب جا رہے ہوں تو زیادہ جنازہ پہ لوگ شامل ہوں, دعائیں ملیں. اور یہ والا موقع ایسا تھا جو ہم نے دیکھا. اور باقی اس کے علاوہ آپ کی جو تربیت کی ہے والدین نے, اس میں سے آپ کوئی ایسے پوائنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنریشن جو بچے سنیں ان کے لیے وہ فائدہ مند ہیں؟ خاکسار کو ایک تربیت کے حوالے سے والد صاحب نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ جوڑ کے رکھا. اطفال الاحمدیہ سے لے کے اب تک والد صاحب کی والدین کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ میں دینی خدمات میں اب تک. بالکل صحیح ہے. آپ میرا خیال ہے انصار الاحمدیہ مرکزیہ میں شعبہ مال میں کر رہے ہیں جماعتی؟ الحمدللہ نیشنل عاملہ میں جرمنی میں نائب قائد مال کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور مقامی مجلس میں بطور سیکٹری تبلیغ اور سیکٹری وقف نو بھی ماشاءاللہ ذمہ داری ہے. یہ اصل میں یہ جو چیزیں یہ آپ کا اس میں اپنا تو کوئی کردار نہیں ہوتا, یہ ماں باپ کی ایک تربیت جو آپ کو اس لیول پہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل خلافت احمدیہ کے ساتھ جڑے رہنا اور جو اطاعت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں مین کردار ادا کرتی ہیں. ہاں جی بالکل. جو بچپن سے ہی جو ہے وہ والدین جب
بچے کو حوصلہ جی دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی ان کی کرتے ہیں کریج کے ساتھ. تو الحمدللہ اولاد بھی جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی اور اس کا ثمر بھی ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. قربانیاں بھی آڑے آتی ہیں. بالکل بالکل. اور یہ سب چیزیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں اور ہمارا جو کل سرمایہ ہے وہ ہمارا دین ہی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. حقیقت بات ہے. اور آپ کے والد صاحب کی جو وصیت تھی یہ کافی پرانی وصیت تھی. نہیں موسی نہیں تھے وہ. اچھا موسی نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی خواہش تھی. اچھا بس حالات ایسے نہیں بن پائے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کب مطلب وہ پیدائشی احمدی تھے یا کہ انہوں نے 1960 میں انہوں نے تقریباً بیعت کی تھی مائیگریشن کے بعد. مائیگریشن کے بعد کی. اور ننکانہ صاحب میں. ننکانہ صاحب میں. اچھا اچھا. میرے نانا تھے ڈاکٹر شاہ محمد دہلوی. جی جی. بڑے الحمدللہ نیک بزرگ. ہاں جی. اور شفا رکھنے والے ڈاکٹر تھے. اور لوگوں کا مفت علاج بھی کرتے تھے. اچھا. مدد بھی کرتے تھے ہر طرح سے. تو بہت سے دور دور کے دراز کے علاقوں کے لوگ جو ہے وہ ان کا نام جانتے ہیں. آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے. ٹھیک ہے. انہی کی ہی بدولت میرے والد صاحب نے ان کے ساتھ بیعت. وہ میرے والد کے ماموں بھی تھے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. چلیں جی ہماری تو دعائیں ہیں یہاں جرمنی میں جتنے بسنے والے یا سننے والے وہ آپ کے والد صاحب کے درجات بلند کرے اور آپ کی فیملی ممبران جو الوائقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا کرے. یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دے دی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہر انسان اپنے جذبات کو ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی فیملی ممبران تک پہنچا سکتا ہے اور اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب جو بھی سننے والے ہیں جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے. لیکن ایسے مواقع پہ پھر انسان دعا کی غرض سے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ذکر خیر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. شکریہ جی. تھینک یو.